احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے کائنات میں مبعوث فرمایا۔ میرے محبوب نے تبلیغ کرنے کا حق ادا فرما دیا، اور ہر وہ راستہ جو اللہ کی جناب میں انسان کو لے کے جائے، ہر اس راستے کی نشاندہی فرمائی۔ ہر وہ طریقہ جو انسان کے لیے باعث نجات ہو اور اللہ کے قرب کا باعث ہو، اللہ پاک نے وہ طریقہ ہمارے لیے اللہ کے محبوب نے واضح فرمایا۔ جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو اللہ کی عطا سے چھوڑا ہے، اسی طرح میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں دو بہت ہی گراں قدر اور بڑی قیمتی اور بڑی وزنی اور بڑی اہم چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک یہ اللہ کا قرآن ہے، وثانیہما عطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری عطرت میری اولاد اور میری اہل بیت ہے۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم نے میرے بعد ان کا دامن تھام لیا تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن اور میری اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس اکٹھے ہی آئیں گے۔ اور ایک جگہ پر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیتی امان لامتی من الاختلاف، کہ میری امت میں اختلاف کے وقت جس چیز سے امت کو امان مل سکتا ہے وہ میری اہل بیت ہے۔ اور اسی بات کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضور مولا علی علیہ السلام سے جو روایت فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تم تھام لو اور باہم فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔ تو حضور مولا کائنات سے یہ ارشاد گرامی ہے کہ نحن حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں جس کو تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے بھی سعید خوشبخت اور سعادت مند لوگ گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، ان سب نے اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کو گردانا، جانا، پہچانا، مانا اور ان کی عظمتوں کو تسلیم کیا، اور چہار دانگ عالم میں اعلان کیا کہ کائنات والو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، ان کی عزت و عظمت اللہ نے الگ ہی عطا فرمائی ہے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں ہم نے حاضری پیش کی تھی، تو آج بھی اسی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف جو ہے وہ میں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کے عظمت اور آپ کے فضائل کے جو معاملات ہیں، اس میں یا آپ یا کوئی بھی کائنات کا فرد اس حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ وہ اس کو ادا کر سکے یا کہہ سکے۔ اس کی عظمت کو کون ادا کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے جس کی عظمت کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کے صحابہ کرام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، ہدایت کی روشنی اور ستارے بنایا۔ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہے ہیں۔
کیونکہ صحابہ کرام وہ پل ہیں جہاں سے گزر کے یہ دین ہمارے پاس آ رہا ہے۔ معروف حدیث پاک ہے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے عظیم صحابی ہیں، میرے محبوب کے خلیفہ دوئم ہیں، میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مراد ہیں اور اللہ سے مانگ کے لیے ہوئے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہمیں سکھایا کہ وہ فرماتے تھے کہ ہماری عادت تھی صحابہ کرام کی کہ ہم رسول پاک سے جب بھی عرض کرتے تو ہم یوں ہی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، ہماری ماں آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، ہمارا باپ ہمارا خاندان یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ جملے کہنے کے بعد ہم اپنی درخواست عرض کرتے، فرماتے ہیں ایک دن میں سن رہا تھا، میں قریب ہی تھا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا پاک سے مخاطب ہوئے، اور جس طرح ہم رسول پاک سے مخاطب ہوتے تھے میرے رسول اسی طرح اپنی لخت جگر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے میری بیٹی میں محمد کا باپ تجھ پر قربان ہو جائے، میری ماں تجھ پر قربان ہو جائے۔ تو جس کو میرے رسول کریم اس انداز میں مخاطب کرے کہ اے بیٹی اے میری لخت جگر، میرے ماں باپ محمد کے تجھ پر قربان ہوں، تو اس سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کی عزت و عظمت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو ان کو سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو ہم بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں یہ ذکر ہمارے لیے باعث نجات ہے، اور یاد رکھ لیں جو ہی یہ جو جہان ہے دنیا کا یہاں سے ہم جائیں گے، جو ہی قبر کے 2 3 4 فٹ نیچے ہم اتریں گے آگے بادشاہی انہی کی ہے، آگے بادشاہی انہی کی ہے، یہ یاد رکھ لیں، آگے انہی کا ہی سکہ چلتا ہے، یہ ہر کسی کے ذہن نشین رہے، آگے پھر معاملات اسی کے ہی آسان ہیں جو اس دروازے کا غلام ہے۔ اور میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ فاطمہ میرا مدغہ ہے، مدغہ۔ قرآن پاک میں لفظ مدغۃ آتا ہے جب ماں کے پیٹ میں ہم ہوتے ہیں اور پروان چڑھنے کے پروسیجر سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوتھڑا جس میں جان ڈال دی جائے اور دھڑکن پیدا ہو جائے، حرکت پیدا ہو جائے گوشت کے اس لوتھڑے میں، جب وہ ماں کے پیٹ میں گوشت کا وہ لوتھڑا اس حصہ اس کیفیت کو اختیار کر جائے کہ جس سے اس میں دھڑکن پیدا ہوتی ہے اور جس سے اس گوشت کے ٹکڑے میں جان اور زندگی کے آثار ہوتے ہیں، اس کو مدغہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدغہ کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سمجھ جاؤ فاطمہ میں میری جان ہے، یہ میری جان ہے، میری زندگی ہے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا۔ تو برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا پاک کی عزت و عظمت کو آئیے ہم، حدیث پاک ہے ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا سے آپ سے پوچھا گیا سیدہ کائنات کے بارے میں کہ آپ بھی کچھ اظہار خیال فرمائیے ذرا ان کے بارے میں۔ تو ام المومنین اماں جی کیا اظہار خیال فرماتی ہیں؟ کتنا خوبصورت اظہار خیال ہے۔ اور آج اگر کوئی مجھ جیسا ان کے دروازے کے نوکروں کے نوکر جو ہیں ان کا بھی گدا اور سگ یہ بات کر دے تو آج کے خشک ملا کاٹنے کو آتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کیوں کی، حالانکہ یہ ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کا فرمان ہے، اور امام مالک اور دیگر کتنے محدثین اس حدیث پاک کی روح سے سیدہ کائنات کی افضلیت کے قائل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اماں جی فرماتی ہیں ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، کہ رسول پاک کے بعد یعنی زہرا پاک کے والد گرامی کے بعد
اگر میں نے کسی کو فضیلت والا دیکھا ہے تو وہ سیدہ کائنات۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہماری ماں کہہ رہی ہے، یہ وہ کہہ رہی ہے جس کو اللہ نے کہا ہے اے مومنو یہ تمہاری ماں ہے۔ اور سیدہ پاک سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا ارشاد فرما رہی ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ ان کی نگاہ ہے، یہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے دیکھ کے ہمیں آگے بتایا ہے۔ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اماں جی عائشہ صدیقہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے سیدہ زہرا پاک کو کہا تھا کہ بیٹی میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی عائشہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک طرف یہ دوسرا مسئلہ بھی، میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، تو اب یہ باہمی محبت تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا نبی سیدہ زہرا پاک کو فرمائے کہ تو بھی محبت کر اور وہ محبت نہ کرے، تو پتہ چلا یہ باہمی محبت تھی، ایک دوسرے کے فضائل و مناقب یہ جو ہستیاں ارشاد فرما رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور اسی لیے فرمایا کہ یا فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا ان اللہ یغضب لغضبک و یرضی لرضاک، لغضبک و یرضی لرضاک، کہ میری پاک بیٹی اللہ تیرے غضبناک ہونے کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے، یعنی جو تجھے غصہ کرے اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اور تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جائے ان کو راضی کریں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کی رضا کا خیال کریں۔